کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چور تھا۔ وہ تو چوری ہی کرنے آیا تھا، اسے ان کی باتیں سننے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے؟ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ وہ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ میں کس طرح اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دے۔ پھر ایک تدبیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاقت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت پہ مشغول ہو جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت ہی حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق لباس و پوشاک وضاقت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ مسجد میں اللہ کے بہت بڑے ولی آ کر بیٹھے ہیں، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا اور اللہ والا ہوگا، اور وہ اس کی تلاش میں تھے کہ ان کی جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس نے سارا واقعہ وزیر کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ عبادتیں اس ہرس کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادتیں عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائے تو بے شک یہ نمازیں اور یہ عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔